تمہارے اور ہمارے درمیان شروع ہو چکی ہے دشمنی اور بغض، اور یہ دشمنی کب تک چلے گی؟ یہ جنگ کب تک ہوگی؟ یہ عداوت کب تک چلے گی؟ فرمایا آبادہ، ہمیشہ کے لیے۔ کفر کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں، شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ ہے قرآن کا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی ترجمہ بنتا ہے تو بتا دیجیے۔ کوئی مفاہمت نہیں، کوئی رواداری نہیں حق اور باطل کی آپس میں۔ قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا آبادن، یہ دشمنی چلے گی ہمیشہ تک۔ ہاں ایک صورت ہے تمہاری اور ہماری دشمنی دوستی میں بدل جائے۔ سنیے قرآن کے لذیذ الفاظ، پیارے الفاظ، فرمایا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تمہاری اور ہماری دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ضد کر رہے ہیں، لیکن تب جب حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، تمہاری ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن نے کتنے پہلو ذکر کیے۔ لا تعلقی کا اعلان ہے حق کا باطل سے، بیزاری کا اعلان ہے توحید کا شرک سے، بیزار ہے توحید، کرنا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہاری ساری باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ گھونگٹ ڈال کے تو اندر بیٹھ کے گٹگو گٹگو کرنا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ دین نہیں تھا۔ یہ صوفیزم بھی دراصل اسلام کے سے کوئی تعلق نہیں۔ نیک بننا، اچھا بننا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا، پرہیزگار والی زندگی اختیار کرنا، یہ تو اسلام کا حصہ ہے۔ لیکن جو صوفیزم جہاد کے جذبات ختم کرے وہ شیطانی پروگرام ہے، وہ اسلام کا پروگرام نہیں ہے۔ آپ میں ہو تب ٹکراؤ، قوم میں ہو تب ٹکراؤ، اور اگر وقت کا بادشاہ سامنے آئے تب ٹکراؤ۔ یہ تینوں پہلو انشاءاللہ اگلے جو میں ذکر ہوں گے کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں شرک ہے، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، ٹکرا گئے ہیں اس سے۔ حضرت یہ اسوہ ابراہیمی اپنانے کا شوق دلا رہا ہے قرآن۔ تو جو اسوہ ابراہیمی آپس میں ملتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو، تم اپنا کام کرو، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سارے ٹھیک، اللہ